ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ-نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، داتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ وعدہ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بالعموم اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں دل کی اصلاح اور دل کی حفاظت سے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں ہم نے سماعت کی تھی۔ تو ایک بات ہم نے یہ بھی سنی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ صاف اور سب سے زیادہ شفاف تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایسا بنایا تھا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کے اوپر ایمان، اللہ رب العزت کا خوف
اور اللہ کی خشیت سے معمور تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن اور حدیث پر عمل اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اور ان کے مطابق اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ چیزیں ان کے دل کے اندر پیوست تھیں، معجزن تھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تم اچھی طرح جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بلفظ نفیس صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، دوبارہ اس بات کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے کیوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں؟ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو، جس وقت اللہ کے رسول باقاعدہ حیات تھے، دنیا کے اندر بنفس نفیس موجود تھے، یا پھر آپ کے جانے کے بعد ہو، دونوں معاملات کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے احکام، اللہ کے رسول کے فرامین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمارے درمیان ہے۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی آزاد نہیں ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پابند ہے، اپنے ہر معاملے میں شریعت کا پابند ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اب تم میں جو کوئی آدمی اس بات کو جان لیا کہ اللہ کے رسول کے احکامات موجود ہیں، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت موجود ہے، تو پھر وہ کسی بھی معاملے میں شریعت سے ہٹ کر، اللہ کے رسول کی بات سے ہٹ کر اپنی بات کو اس کے اندر منوانے کی کوشش نہ کرے، اپنی بات میں مصر نہ رہے، اپنے بات لوگوں کے سامنے پیش کر کے اسی پر ڈٹا نہ رہے، بلکہ جہاں کہیں بھی شریعت کی بات ہو، ہاں قرآن اور حدیث کی بات ہو، کتاب اور سنت کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ پھر اللہ نے کہا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کے بہت سے لوگوں کی اگر باتیں ماننے لگ جائیں تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو احکامات بتایا کرتے تھے، لوگوں کو دنیاوی معاملات میں رہنمائی کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو احکامات بتلاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ہاں کسی بھی معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے کے اندر تمہاری خواہشات کا پاس و لحاظ رکھیں اور تمہاری خواہشات کے مطابق کسی معاملے کے اندر بیان کرنے لگ جائیں، حکم دینے لگ جائیں، رہنمائی دینے لگ جائیں، لعنتم، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مشقت میں پڑ جاؤ گے، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ بہت زیادہ مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جب کسی حکم کے بارے میں کوئی فرمان نازل کرتا ہے، اللہ رب العزت جب کوئی حکم نازل کرتا ہے کسی معاملے کے اندر، تو وہ کیسے نازل کرتا ہے؟ وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، رحمت پر مبنی ہوتا ہے، مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بات اور ہر قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کا حکم دے تو اس کا صرف حال کا تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حکم کے اندر مستقبل کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا وہ حکم، آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاملات کے اندر، دین کے احکامات کے اندر آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق اگر بیان کرنے لگ جائیں تو تم صرف اپنا حال دیکھو گے، جبکہ تمہیں مستقبل کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے خواہش کی بات کرو گے اور پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ آئندہ مشکلات میں پڑ جاؤ گے، مستقبل میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کا حکم ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیسا ہے؟ حکومات احکامات کو نازل کرنے میں وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، اور مستقبل کا علم بھی اللہ رب العزت کو اس کے اندر مستقبل کی حکمتیں بھی اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے کہا، کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بات کہی جا رہی ہے، یعنی تمہارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ تم کوئی حکم نازل ہو جائے اس کے اندر اپنی خواہشات سے کوئی بات کہنے کی کوشش کرو گے، تمہارے اندر یہ بات نہیں ہے۔
جو بھی حکم نازل ہوتا ہے تم اطاعت اور فرما برداری کرنے لگ جاتے ہو، سمعنا و اطعنا کہتے ہو اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے نزدیک کیا کر دیا؟ ایمان کو محبوب بنا دیا۔ اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو کیا کر دیا؟ محبوب بنا دیا۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو صحابہ اکرام تھے ان کے دلوں کی کیفیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ جب ہم نے دل کی اصلاح کی بات سنی یا پھر دل کی حفاظت کی بات جب ہم نے سنی تو یہ بات اس کے اندر ضرور ہے کہ جب کبھی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اپنے دلوں کی، جب کبھی ہم اپنے دلوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کو کیسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے؟ ایسے جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ ہاں، انہوں نے اپنے دلوں کو ایمان سے مزین کیا، انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے مزین کیا۔ تو لہٰذا ہم جب کبھی اپنے دلوں کی اصلاح کریں یا پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزہ ہو، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا شوق ہمارے دلوں کے اندر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کا حال ہمیشہ ایسا ہی تھا۔ ہاں، چاہے ان کی زندگی کے اندر غریبی غریبی ہو، مفلسی ہو، ان کے دل کی حالت نہیں بدلتی، ان کے دل کے اندر برابر اللہ کے اوپر ایمان ہوتا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی۔ چاہے وہ امیر بن جاتے، معاشرے کے امیر ترین شخص ہو جاتے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کی حالت ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمور ہوتے ان کے دل۔ اور اگر ان کا معاملہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا کہ وہ دنیا کے کسی بڑے عہدے پر، دنیا کے اندر کسی بڑے منصب پر فائز ہو جاتے، پھر بھی ان کے دل کی حالت نہیں بدلتی، وہاں پر بھی وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے لرزاں و ترساں رہتے۔ ہاں، بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جانے کے باوجود اپنے آپ کو کمتر سمجھا کرتے، چاہے جس بھی حال میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، خوشحالی میں ہو، فراخی میں ہو، جس بھی حال میں ہو ان کے دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی۔ ایسے دل ہمیں بنانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کیسے تھے۔ ہاں، ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کے اندر اگر جھانکیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل کبھی نہیں بدلے۔ اللہ نے جو بات ان کے بارے میں بیان فرمائی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسی پر وہ قائم رہے اور دامِ حیات اسی کے اوپر رہے اور اسی حال میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر کیسے پیوست تھی۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی شہادت ہوئی جنگ احد کے اندر۔ صحابی رسول حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے واقعات آپ نے سنے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں جنگ احد کے اندر اتنے زخم لگے کہ آگے اور پیچھے سے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر زخم نہ لگا ہو۔ ہاں، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کسی تیر کا نشانہ، کسی نیزے کا زخم موجود نہ ہو۔ پورے جسم کے اوپر زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا جسم۔ ہاں، سبحان اللہ، ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی بہن نے انہیں پہچانا، ان کی انگلی کی انگوٹھی کو دیکھ کر یا پھر ان کی انگلی کو دیکھ کر پہچانا۔ یہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ ادھر آؤ اور سعد ابن ربیع کو تلاش کرو۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، شہداء احد کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک جگہ پر دیکھتے ہیں کہ یہ پڑے ہوئے ہیں اور بالکل قسم کرسی کی حالت میں ہیں۔ ہاں، بالکل حالت نزا میں ہیں۔ ہاں، موت و حیات کی کشمکش میں جوجھ رہے ہیں۔ اب یہ ادب میں ان کا انتقال ہونے والا ہے، ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کرنے والی، اور ہم ان کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ان سے کہا کہ جب تم ان کو پالو اور اگر یہ زندہ ہیں تو انہیں کیا کہنا؟ فَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامُ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ تَجِدُكَ، جب تم ان کو پالو تو کیا کرنا؟ ان کو میری جانب سے سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آپ کا حال دریافت کیا ہے، خیریت پوچھی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کر اللہ کے رسول کا سلام سنایا اور پھر اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خیریت دریافت کی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی حالت میں، قسم کرسی کی حالت میں، ہاں، موت و حیات کی کشمکش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول نے جو خیریت پوچھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے ان وعدوں کو میں نے سچا پایا۔ ہاں، جو وعدے اللہ اور اس کے رسول نے ہم
کی راہ میں لڑتے ہوئے مرو. یہ جو وعدے ان لوگوں سے اللہ رب العزت نے کیے تھے ان تمام وعدوں کو میں نے سچا پایا. اور پھر کیا کہا اپنی خیریت کے بارے میں؟ کہا کہ میں بہت بہترین حالت میں ہوں. پھر کہا انی اجد ریح الجنہ، میری حالت ایسی ہے کہ میں ابھی سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی اتنا کہہ کر رک نہیں گئے. ان کی محبت اللہ کے رسول کے لیے کتنی تھی آپ اس الفاظ سے ان الفاظ سے اندازہ لگائیے. انہوں نے کہا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تم میری قوم کے اور قبیلے کے لوگوں کے پاس جاؤ یعنی انصاری لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں حفاظت کریں. تمہارے رہتے ہوئے کوئی دشمن اللہ کے رسول تک نہ پہنچے، اور اگر کوئی دشمن اللہ کے رسول تک پہنچ گیا تمہارے رہتے ہوئے تو پھر اللہ کے رسول کی ہلاکت کے بعد اللہ رب العزت کے پاس تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. سبحان اللہ. مر رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں بک رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی فکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی حالت میں بھی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ کے رسول کی حفاظت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دشمن انہیں تکلیف نہ پہنچائے ایسے ان کی دیکھ بھال کرنا. سبحان اللہ. ایسے صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے اور رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کیا ہے؟ ایمان سے مزین تھے. ایسے ان کے دل اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار تھے. اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ ہم نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، اللہ کے رسول کی محبت سے مزین کر دیا. ایسے ان کے دل تھے. سبحان اللہ. اگر ہمارے درمیان کسی آدمی کے اوپر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہاں اچھے حالات میں، خوشحالی کے حالات میں، ایام میں وہ آدمی بڑا نیکوکار ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مصیبت کے بادل اس کے اوپر آتے ہیں، ہاں پریشانیاں آتی ہیں، فوراً اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے. فوراً اللہ رب العزت کے سامنے شکوہ کھلا نظر آتا ہے کہ اے اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اے اللہ تو نے مجھ پر یہ مصیبتیں کیوں نازل فرمائی. ایسی ایسی باتیں کہنے لگ جاتا ہے. صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، 5 وقت نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، لیکن مصیبتوں میں صبر نہیں کر پاتے. یہ مردوں کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے یہ چیز، لیکن عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں صوم و صلات کے پابند اور معاشرے کے اندر سنتوں کے پابند، نوافل کے پابند، روزوں کے پابند عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت آتی ہے جزا فضا اپنی زبان سے گلے شکوے فوراً شروع ہو جاتے ہیں. صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال مصیبتوں کے اندر بھی ایسا ہی تھا کہ ان کے دل ایمان سے مزین تھے. مصیبتوں کے اندر بھی ان کے دل صبر سے معمور تھے. مصیبتوں کے اندر بھی ان کے دل اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین سے معمور تھے. سبحان اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ احد سے جب ہم واپس لوٹ رہے تھے، بنو دینار کے قبیلے کی عورت سے ہمارا سامنا ہوا، اس کے پاس سے ہمارا گزر ہوا. اس خاتون نے ہم سے پوچھا کہ جنگ کا کیا حال ہوا؟ تو ہم نے اس عورت کو پہچانا اور پہچان کر کہا کہ تمہاری قبیلے کے، تمہارے گھر کے 3 افراد اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. ہاں تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا اور تمہارا بھائی شہید ہو گیا. سبحان اللہ. ہاں ایک عورت کے لیے سب سے بڑا صدمہ اس کی زندگی میں ہاں اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، یا پھر اس کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، یا پھر اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہوتا ہے، جو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں سے وہ بہت زیادہ اٹیچ رہتی ہے، ان لوگوں سے وہ بہت زیادہ قریب رہتی ہے. سبحان اللہ. ایک عورت اتنے بڑے صدموں کو ایک وقت برداشت نہیں کر پاتی، لیکن صحابی رسول کا یہ کلیجہ تھا، یہ جگر تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے ذرا بتائیے. کیونکہ جنگ احد کے اندر کفار نے جو دوبارہ حملہ کیا تھا، اللہ کے رسول اس کے اندر زخمی ہو چکے تھے. یہ بات مدینہ تک پہنچ چکی تھی اور مدینہ کے اندر جو صحابیات تھیں وہ اسی کی فکر میں دامن گر تھی کہ اللہ کے رسول کی حالت کیسی ہے. سنتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں، بحفاظت موجود ہیں، لیکن پھر بھی تسلی نہیں. کہتی ہے جب تک اللہ کے رسول کو دیکھ نہ لو میرے دل کو تسلی نہیں ملے گی. سبحان اللہ. وہ عورت وہیں کھڑی رہتی ہے، وہ صحابیہ وہیں کھڑی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا نورانی چہرہ دور سے نظر آتا ہے. اس کے بعد کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلب. اللہ کے رسول اگر باحفاظت ہیں، اللہ کے رسول اگر ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے، ان کے بعد ہر مصیبت معمولی ہے. سبحان اللہ. ہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے بعد میری دیکھ بھال کون کرے گا، میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا. اس بات کی کوئی فکر نہیں. بس فکر کس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کیسی. مصیبتوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل کے اندر رکھنا،
मुसीबतों के अंदर अल्लाह के रसूल के फरामीन अपने दिल के अंदर रखना और सब्र करना, उन बातों पर यकीन रख के अपने दिल को ईमान पर कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए कहा वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, कि हमने इनके दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दिया। मोहतरम सामीन, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिल हर हालत में एक जैसे होते, हर हालत में। गरीब और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के आप हालात उठा कर पढ़े, उनकी जिंदगी का भी मामला यही था। लेकिन आज के गुरबा का, आज के फकीरों का, मोहताजों का आप जिंदगी का हाल देखें, हाँ सहाबा इकराम से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से बहुत बेहतर हालत में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमेशा फक्र और फाका को लेकर मायूस हैं। इसके बावजूद हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से मायूस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से नाउमीदी मौजूद है। इसके बावजूद क्या है, अपने दिलों के अंदर शिकवे शिकायत मौजूद हैं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनकी हालत कैसी थी, सहाबा इकराम खुद फरमाते हैं मा अलैना निहालुन वला खिफाफुन वला qalanis वला कमीस। फरमाते हैं सहाबा इकराम, जो गरीब सहाबा इकराम थे, अपने बारे में जब रिवायात करते थे तो कहते थे कि हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए और हमने ईमान को कबूल किया, उस वक्त हमारे पास एक जोड़ा जूता भी नहीं था। हाँ, मा अलैना निहालुन वला खिफाफुन, ना मोज़े थे हमारे पास, वला qalanis, और ना टोपियां थी हमारे पास, वला कमीस, और ना एक जोड़ हमारे पास कपड़ा था। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं लक़द रअयतु 70 मिन अहली सुफ़्फ़ती, लक़द रअयतु 70 मिन अहली सुफ़्फ़ती, मैंने अहले सुफ़्फ़ा के तकरीबन 70 सहाबा इकराम को देखा। किस हालत में देखा, मा मिनहुम रजुलुन इल्ला रिदा, उनमें से हर एक के पास सिर्फ एक ही चादर थी, इम्मा इज़ारुन व इम्मा किसा, वो एक चादर उनका या तो ऊपर का हिस्सा ढांप देती या फिर उनके नीचे हिस्से में बंधी हुई होती। अदरबतु फी आनाक़िहिम, वो अपने गलों से उसको बांधे हुए रखते, अपनी गर्दनों से उसको बांधे हुए रखते, ऐसी उनकी हालत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे क्या कहते हैं, अदरबतु फी आनाक़िहिम, उनकी हालत ये थी कि वो कपड़े उनके एक जिस्म के ऊपर क्या होते, उनके एक ही कपड़ा होता, उनके ऊपरी हिस्से में होते जो सदर को ढांपी होती, या फिर नीचे हिस्से से कमर से होते जो निचले हिस्से को ढांपे हुए थी। और कपड़ा भी कितना होता, हाँ कितना, मा यबलुगु निस्फल साक़ैन, या तो आधी पीढ़ी तक एक कपड़ा होता, मा यबलुगु अल-काबैन, जो कि टखनों तक एक कपड़ा होता, इतना ही उनके पास कपड़ा होता। और वो क्या करते, अपने कपड़ों को अपने हाथों से ऐसे बीच में पकड़ लिए होते ताकि उनकी सतर कहीं खुल ना जाए। ऐसी उनकी सहाबा इकराम की हालत थी। लेकिन ऐसी हालत में भी ईमान से उनका दिल मामूर था, नेकियों में सबाक़त करने का शौक मौजूद था उनके दिलों के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये गरीब सहाबा इकराम आए और आकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये जो मालदार सहाबा इकराम हैं ये हमसे बहुत आगे निकल गए, नेकियों में हमसे बहुत ज्यादा सबाक़त कर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें आपके साथ की सोहबत भी अता की, आपके साथ ये रहकर तालीम भी हासिल करते हैं, और इसके अलावा ये अल्लाह की राह में माल भी खर्च करते हैं। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हमें माल नहीं दिया तो इसके अंदर हमारी क्या गलती है, लेकिन ये इसके बावजूद हमसे आगे निकल रहे हैं, हमसे सबाक़त कर रहे हैं आखिरत के मामले में। अल्लाह के रसूल, हमें भी कोई ऐसी चीज बताइए कि जिसके जरिए हम इनसे आगे बढ़ जाए, हम इनसे ज्यादा आगे बढ़ जाए आखिरत के मामले में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो 33 मरतबा पढ़ना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि इनको पढ़ लो तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे नेकियों के मामले में। सहाबा इकराम पढ़े, गरीब सहाबा इकराम, लेकिन चंद दिनों के बाद ये मालदार सहाबा इकराम को भी बात मालूम हो गई, वो भी क्या करने लगे, इनका इंतजाम करने लगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फिर शिकायत लेकर आते हैं कि अल्लाह के रसूल, फिर ऐसी ही बात हो गई कि ये सहाबा इकराम उन अज़कार को भी पढ़ने लगे जिनको आपने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, अब तो ये हमारे बराबर हो गए, बल्कि हमसे और ज्यादा आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अता करता है। सुभान अल्लाह। गरीबी में है, मुफलिसी में है, हालत ऐसी है कि बदन के ऊपर एक कपड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन नेकियों में सबाक़त करने का शौक, हाँ नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा दिल से मामूर है, दिल से शर्मसार है। अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान, जन्नत के वादों के ऊपर ईमान, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान, ये ऐसा उनके अंदर भरा हुआ था, दुनिया की कोई चीज उनके सामने, हाँ इन चीजों से पीछे नहीं हटा सकती, दुनिया की कोई चीज उन्हें आखिरत से गफलत में मुब्तला नहीं कर सकती थी। इस सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हालात थे। और आज के गरीब कैसे हैं, हाँ कहीं से भी माल मिल जाए, चाहे हराम तरीके से हो या फिर हलाल तरीके से, माल मिलना चाहिए, और उसके लिए माल के लिए अपने ईमान को बेचने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ये हाल नहीं था।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں صحرا کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کسان، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ اس تپتی دھوپ کے اندر دوپہر کے کھانے کے لیے یا پھر صبح کے کھانے کے لیے میں نے اسے بلایا. تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنا روزہ افطار کر لو، میرے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. اتنی تپتی دھوپ ہے اور اتنے صحرا میں تم کیا ہے اپنی بکریاں چلا رہے ہو، برداشت نہیں کر پاؤ گے روزے کو. افطار کرو، میرے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے کیا کہا، اس تپتی دھوپ میں اس دن کی تیاری کر رہا ہوں جو کہ اس سے زیادہ سخت دن ہوگا، یعنی آخرت کے دن کے لیے تیاری کر رہا ہوں جو اس دن سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کسان کا یا پھر اس چرواہے کا کیا چاہا، امتحان لینا چاہا. اور امتحان لینے کے لیے کیا کہا کہ آپ ایسا کرو، مجھے چند بکریاں دے دو، 2 بکریاں، 1 بکری دے دو، تاکہ میں کیا کروں گا، اس کی قیمت بھی تمہیں ادا کروں گا اس بکری کی، اور اس کو قربان کر کے اس میں سے گوشت بھی میں تمہیں دوں گا. اعطیت ثمنھا واعطیت لحمھا، میں اس کا گوشت بھی دوں گا اور اس کی قیمت بھی تمہیں دوں گا. تمہارے مالک سے کہہ دینا چاہ کر اقلت الذئب، کہ تمہاری بکری کو کیا ہے کسی بھیڑیے نے کھا لیا. مالک اگر پوچھے بکریاں کیوں کم ہو گئی تو کہہ دینا اسے بھیڑیا نے کھا لیا. سبحان اللہ. وہ چرواہا کیا کہتا ہے، مالک کو جواب دے کر بچ جاؤں گا، جھوٹ کہہ کر بچ جاؤں گا. اللہ رب العزت کہاں چلا گیا، مالک کو جھوٹ کہہ کر بچ جاؤں گا. وہ رب جو دیکھ رہا ہے تمام معاملے کو، اس کے سامنے کیا جواب دوں گا، اس کے سامنے کیا بہانہ بتاؤں گا. تو اللہ رب العزت تمام چیزوں سے واقف ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے اس تقویٰ و پرہیزگاری سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہاں سے جاتے ہوئے ان کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، این اللہ این اللہ این اللہ. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ آنے کے بعد اس چرواہے کے مالک کے پاس گئے، اس چرواہے کو خریدا، آزاد کیا، اور اس کے مالک سے جو بکریاں تھیں ان کو خریدا اور اس غلام کو کیا ہے تحفۃ پیش کی. اللہ اکبر. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غریبی کے اندر حالت ہے. ہماری غربت کے اندر کہیں سے مال مل رہا ہے، حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے ملے، بس ملنا چاہیے. یہ ہم نہیں دیکھتے یہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، رشوت کے ذریعے آ رہا ہے، سود کے ذریعے آ رہا ہے، کسی کا مال ہڑپنے کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ ہم چیزیں کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، کسی چیز کو اپنے خاطر میں نہیں رکھتے، بس مال ملنا چاہیے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل ایسے نہیں تھے. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ہر حالت میں ایک جیسا بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ان صحابہ اکرام نے ہر حالت میں اپنے دل کو کیا کیا، اللہ کے اوپر ایمان سے معمور کر کے رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. غریبی کی حالت میں یہ حال ہے، امیری کی حالت میں. غریب کی حالت بہت سے کم غریب ہوں گے جو ایسی حالت میں ہوں گے، لیکن بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن امیروں کا حال اس سے بدتر ہوتا ہے. بہت کم امیر ہوں گے جو امیر ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہوں، تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہوں. بہت کم لوگ ہوں گے ایسے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مالداری اور امیری آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے، شدت رہ جائیں گے کہ اتنے امیر بھی ہو سکتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا، اسود الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو ان کے گھر کے اندر اتنا سونا موجود تھا کہ ان کے وارث جو تھے، جو ان کی وراثت میں حقدار تھے، ان کو سونا بانٹا گیا کلہاڑی کے ذریعے کاٹ کر کے. اتنا زیادہ سونا موجود تھا. اسود الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی. کیا سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے جانے کے بعد میری ازواج مطہرات کا خیال رکھنا، اور تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو میری ازواج مطہرات کا خیال رکھے گا. فوراً جیسے ہی حدیث سنی، اپنا ایک باغ کیا کر دیا، ازواج مطہرات کے لیے وقف کر دیا. اس باغ کے بارے میں صحابی رسول راوی حدیث کہتے ہیں کہ وَلَا أَوْسَعَ حَدِيقَةً لِأَزْوَاجِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ انہوں نے کیا کر دیا، اس باغ کو ازواج مطہرات کے لیے وقف کر دیا. اور ان کے انتقال کے بعد جب وہ باغ بیچا گیا، ب40,000 دینار، تقریباً 40,000 دینار میں بیچا گیا. کتنے؟ 40,000 دینار میں وہ باغ بیچا گیا. اور اگر 40,000 دینار آج کی رقم کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً 10 کروڑ روپیے ہوتے ہیں. تقریباً 10 کروڑ روپیے انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے وقف کر دیا. ان کا ایک باغ نہیں تھا، اس طرح کی ہزاروں پراپرٹیاں تھیں، اس طرح کی دسیوں ان کی جائیدادیں تھیں، دسیوں ان کے باغات تھے. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی، ان کا حال کیا تھا
ایک مرتبہ ان کے بیٹے کہتے ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان کے ایک روز روزہ رکھے ہوئے تھے افطاری کے لیے، میری ماں نے ان کے لیے بڑے اچھے اور نفیس کھانے بنائے اور افطار کے لیے ان کے سامنے پیش کیے تو اچانک افطاری کے وقت انہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر بڑے نیک آدمی تھے اور ہم سے بہتر آدمی تھے۔ کیا کہا؟ ہم سے بہتر آدمی تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا جب وہ شہید ہوئے انہیں دفنانے کی نوبت آئی تو اس حال میں تھے کہ ان کا چہرہ اگر ڈھانپا جاتا تو پیر کھلے رہ جاتے، پیر اگر ڈھانپے جاتے تو سر کھلا رہ جاتا، یہ ان کی حالت تھی۔ اور پھر زاروں کتاب رونے لگے، ہاں حتی جعل یبکی حتی ترک الطعام، ہاں زاروں کتاب رونے لگے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے، اور پھر کہنے لگے کہیں اللہ رب العزت نے ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر ہی نہیں دے دیا کہ جو اس کی وجہ سے ہمارے دسترخوان پر اتنے لذیذ کھانے اور اتنے نفیس کھانے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کا خوف اور ان کے دل کے اندر اللہ کی رحمت اور رغبت ایسی تھی کہ ہمیشہ اس سے لرزاں و ترساں رہتے، چاہے کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، ان کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت سے معمور رہتا۔ زاروں کتاب رونے لگے، یہاں تک کہ کھانا انہوں نے ترک کر دیا، روزے سے تھے دن بھر لیکن افطاری کے وقت بھی کچھ نہیں کھائے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات ہیں، یہ ان کے دلوں کی کیفیت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ایسا بنائیں، چاہے ہم غریبی کی حالت میں رہیں، امیر بن کر رہیں، چاہے ہماری حالت کیسی بھی ہو، مصیبت میں ہم مبتلا ہوں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ پر ایمان کم نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر یقین کم نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں جانا چاہیے، اور نہ کبھی ہم اپنے مقصد سے غافل ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات ہوئی، ایک آخری بات، عہدہ اور منصب۔ عہدہ اور منصب بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر پہنچ جا کر انسان اپنے کے نچلے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتا، ہاں، اور اپنے عہدہ و منصب کا ایسا استعمال کرتا ہے جیسے کہ وہ خود ہی اس کا سب کچھ ہو اور اس کے بعد کوئی اس کا حقدار نہیں بننے والا، ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا اور اس کے بعد کوئی نہیں آنے والا، اور یہ منصب اسے ہمیشہ کے لیے عطا کیا گیا۔ عہدہ و منصب جب کبھی دنیا کے اندر کسی کو ملتا ہے وہ دنیا کے اندر فساد مچاتا ہے اور صرف اپنا چاہتا ہے اور اپنا پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عہدے و منصب پر فائز ہوئے، اس حالت میں پہنچ کر بھی وہ ہمیشہ اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ آپ نے کتنی مرتبہ نہیں سنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، معالجین کو لایا گیا، ڈاکٹروں کو لایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی حالت صرف شہد کھا کر درست ہو سکتی ہے، ہاں گھر کے اندر شہد موجود نہیں، کیا کیا جائے؟ تو بیت المال سے مانگنے کی، ہاں ان کی بیوی نے کہا کہ بیت المال سے مانگ لیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، کتنی؟ آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، ان کی حکومت کے اندر اسلامی سلطنت کا رقبہ جتنا بڑا اس سے پہلے کسی کا نہیں بڑا، اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، امیر ہیں، لیکن ایک چمچ شہد بیت المال سے لینا اور بغیر اجازت کے لینا ان کی استطاعت نہیں ہوئی۔ ہاں انہوں نے کیا کیا؟ اگر چاہتے خازن کو بلاتے اور خازن ان کے سامنے شہد کا پورا بورا لا کر رکھ دیتا، شہد کے پوری بکیٹ لا کر رکھ دیتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بیت المال کی جو کمیٹی کے ممبران تھے انہیں جمع کیا، ان کی اجازت دی، اس کے بعد بقدر ضرورت جتنی ضرورت تھی اتنا شہد لیا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے امیر ہیں، لیکن ایک معمولی چیز بھی اپنی ماتحتی میں اگر کوئی چیز ہے اس کے اندر بے تصرف نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں جب کبھی ہمیں عہدہ و منصب مل جاتا ہے ہم اپنی طرف سے ناجائز کام ہو چاہے کہ جائز کام ہو جیسے بھی ہو، اگر اپنا مفاد ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے لیے ہے تو اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور چاہے کتنی ہی چیزیں ہوں، چاہے وہ کتنی ہی خیانت میں بڑی خیانت میں شمار کی جاتی ہوں، اس کو ہم اپنے حوالے لینا یا پھر اپنی تحویل میں لینا، اس بات میں کوئی کسی طرح کی کوئی کیا نہیں سمجھتے، گنجائش نہیں سمجھتے، کسی بھی طرح اس کو اپنے حال میں لے لینا، اپنی تحویل میں لے لینا، اپنے قبضے میں لے لینا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جن کے دلوں کا حال کیا ہے، ہر ہمیشہ ایک جیسا ہوا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے دلوں کے اندر وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ شوق جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر موجود تھا ایسا پیدا کریں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو ان صحابہ کرام کے جیسا ایمان لے کر آؤ، تب تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے والے بن جاؤ گے۔
تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کی کیفیت ہے. یہ چند واقعات ہیں, اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کو مزین کرے, ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مزین کرے, ہمارے دلوں کے اندر بھی ہر حال میں, چاہے ہم امیری میں ہوں, غریبی میں ہوں, عہدہ و منصب پر فائز ہوں, مصیبتوں میں ہوں, مشکلات میں ہوں, ہر حال میں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ایمان ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین موجود ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک ورب غفور حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر.